اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ریویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک. ناظرین کرام اس وقت میں اسلام آباد کے معروف ہاسپٹل پولی کلینک میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ پولی کلینک کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب عبد الجبار بھٹو صاحب موجود ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بھٹو صاحب میں بتاتا چلوں کہ ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں اور آج ہم بھٹو صاحب سے جانیں گے کہ پبلک ہیلتھ طرز زندگی کے بارے میں وہ کون سی تجاویز ہیں جن کے اوپر عمل کرنے سے انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے. خاص طور پر ڈائبٹیز کے وہ مریض جو مبتلا ہیں ایک طویل عرصے سے اور ان کو بہت ساری شکایات ہیں, ان کی شکایات کے ازالہ کے لیے ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک ماہر شوگر ہیں, ماہر ڈائبٹیز ہیں اور وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں مستفید فرمائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, میری ریکویسٹ پر, میری گزارش پر آپ نے وقت عطا کیا. اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ آپ اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں اور آپ کو بہت سارے پہلوؤں پر نظر رکھنا پڑتی ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو اور خاص طور پر ڈائبٹیز میں مبتلا ان مریضوں کو طرز زندگی کے بارے میں بتائیے جن پر وہ عمل کر کے خوشگوار زندگی گزار سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. بیسیکلی میں ایز اے اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں اور ڈائبٹیز کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اینڈوکرینالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن چونکہ ہم جو پبلک ہیلتھ سائٹ کے لوگ ہیں اور ریسنٹلی میں نے لائف اسٹائل میڈیسن میں ایک ڈپلوما کا کورس کیا, اس کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی اس تسلسل سے عام کمیونٹی کو ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں مختصراً بتا دیں کہ لائف اسٹائل میڈیسن کیا ہے اور ہم جو کرونک النیس ہیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اوبیسٹی ہے, اوور ویٹ ہے, اور اینزائٹی, ڈپریشن, اور اسموکنگ ہو گئی, الکوہل کا کنزمپشن زیادہ ہو, اس قسم کی کچھ چیزیں, نیند کا پراپر, اگر کسی کو نیند ڈسٹرب ہے وہ پراپر نہیں آ رہی, یا سماجی رابطوں میں اگر آپ کو دقت تکلیف ہوتی ہے, آپ کراؤڈ میں اوائڈ کرتے ہیں اور آپ کو جب لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی کیفیت آپ کی چینج ہو رہی ہے تو آپ ایسی سماجی رابطوں میں اپنی کمی کر لیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے بارے میں تھوڑا مختصر ہم ایک انٹروڈکشنری لائف اسٹائل میڈیسن کے بارے میں آج گفتگو کریں گے. تو اس میں اگر جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاکستان میں جو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے اور اوبیسٹی, سیڈیٹری لائف اسٹائل, موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ, حد سے زیادہ ہو گیا ہے, جو آج کل ایک نئی اسموکنگ کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی زیادہ موبائل فون, سوشل میڈیا کا کسی حد سے زیادہ استعمال کرنا بھی ایک نئی اسموکنگ کہا گیا ہے, اتنا ہی نقصان ہے. اور موبائل فون ایڈکشن بھی ہو رہی ہے جس کو اسکرین ہیزارڈس بھی ہم کہیں. تو WHO کی گائیڈ لائن کیا ہے, کتنی استعمال کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی ہے, آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ ہیلدی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کو الو ہے, آپ ایجوکیشن مٹیریل دیکھیں, اپنی اسکل امپروو کرنے کے لیے چیزیں, اور اس کی بے شمار فائدے ہیں. لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ اینڈ ڈینجرس. اب اگر یہ ذکر نکل گیا موبائل فون کا یا سوشل میڈیا کا, اسکرین ہیزارڈس کا, تو ویری کوئکلی میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میں ایز اے پیڈیاٹریشین بھی ہوں تو میں بچوں کے والدین کے لیے میرا میسیج ہے, وہ تھوڑا غور سے سنیں
کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ اگر نوزائیدہ بچے سے 18 ماہ کی عمر تک جو ہے بچہ، اس کو زیرو اسکرین ٹائم، ایسی فیز والے عمر کے بچے کو آپ اسکرین نہ دکھائیں. پھر 18 ماہ سے 2 سال کی عمر تک آپ نے بچے کو کو ویور کے طور پہ، مینس والدین یا کوئی فرسٹ ریلیٹر فیملی ممبر اگر وہ موبائل دیکھ رہا ہے، شرط کہ وہ ہیلدی مٹیریل ہو، تعلیم سے وابستہ ہو، صحت مند اگر کوئی چیز ہو، تو وہ کو ویور کے طور پہ صرف آدھے یا 1 گھنٹے کے لیے دکھا سکتے ہیں. پھر فیز آتا ہے 2 سال سے 6 سال کی عمر کے بچے کا. اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ والدین اپنی سپرویژن میں بچے کو صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کی اجازت دیں، اور شرط ہو کہ وہ تعلیمی مواد ہو، صحت مند ہو چیزیں، اور بچے کی نیند متاثر نہ ہو. پھر آتی ہے 7 سال سے 17 سال تک، جس میں اڈولسنسی کی طرف بچے جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی WHO نے کہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ دیکھنے والا مٹیریل غیر اخلاقی نہ ہو، غیر صحت مند نہ ہو، اور وہ ان کے بچوں کی جو 24 گھنٹے میں تقریباً جو 8 سے 9 گھنٹے نیند ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، اور 1 گھنٹہ فزیکل ایکٹیویٹی، کھیل کود جو ان کی گیم وغیرہ ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. تو اب ہم اگر موبائل کو اسی ٹائمنگ کے تھرو بچوں کے پاس سپروائز نہیں کرتے، تو ایک نیا ٹرم انٹروڈیوس ہوا ہے، موبائل فون ایڈکشن، اسکرین ہیزرڈس. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے برین سے ڈوپامین ایک ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، جو آپ کو موٹیویٹ، آپ کو ہیپی، آپ کو خوش رکھتا ہے کہ آپ اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں. اور نتیجتاً جو پری فرنٹل کارٹیکس ہمارا جو شعور ہے، دماغ کا وہ حصہ جو وزڈم رکھتا ہے، جو سوچ وچار رکھتا ہے، اس حصے کو ڈوپامین کے زیادہ ریلیز ہونے کی وجہ سے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، ہائپو ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس کی جو فنکشنلٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک وسیس سرکل بن جاتا ہے کہ ڈوپامین زیادہ ریلیز ہو اور آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہائپو ایکٹیو ہو، اور آپ پھر وہ زیادہ ٹائم کنزیوم کرتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے بھی خراب ہے، آنکھوں کے نظر کے لیے خراب ہے، آپ کے باڈی پوسچر کے لیے خراب ہے. اور ٹائم از منی، وقت سرمایہ ہے، وہ بھی ایک سے ضائع ہو جائے گا. اور آپ زیادہ چیزیں دیکھتے ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کو کافی جو مٹیریل ہے دیکھنے والا وہ کوئی مناسب نہیں ہوگا، تو آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں ریفلیکٹ ہوں گی جو آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم پھر آتے ہیں اپنے مین موضوع پہ کہ لائف اسٹائل میڈیسن یہی چیزیں بتا رہی ہے کہ آپ صحت مند زندگی کیسے گزاریں. اس کے 8 پلر ہیں لائف اسٹائل میڈیسن کے. ویری کوئکلی میں بتاؤں گا کہ نمبر 1 پہ ہے کہ کھانا پینا صحت مند ہو. جو کچھ آپ کھا پی رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، اور صحت مند کھانا ہو، مناسب مقدار میں ہو، ہیلدی ایٹنگ ہو. نمبر 2 پہ ہے کہ فزیکل موومنٹ ہے. آپ کے جسم کی جو ورزش کہیں، واک کہیں، جاگنگ کہیں، جم کہیں، جس کو جو وسائل موجود ہیں اس کے مطابق ہے. موومنٹ از میڈیسن دیٹ از فری فار آل ایوری ٹائم. جسم حرکت میں برکت ہے. آپ نے آدھے گھنٹے کی 24 گھنٹے میں فزیکل موومنٹ کرنی ہے، وہ بے شک 2-3 حصوں میں رکھیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ میننگ فل سوشل کنیکشن، مینس آپ کے جو سماجی رابطے ہیں وہ صحت مند ہو. آپ جہاں جا رہے ہیں کوشش کریں کہ جو موبائل ہے اس کو کم سے کم استعمال کریں، اور سماجی گفتگو، صحت مند ہیلدی تعلیم، اور ایک پازیٹیو جو نا جو ہوتی ہے گفتگو، اس کا حصہ بنے. اچھا، اور پلر ہے ایک کہ ریسٹوریٹو سلیپ. آپ نیند کا آپ نے خیال رکھنا ہے.
چونکہ نیند آپ کے باقی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے. آپ کی موومنٹ، آپ کا کام، آپ کی ڈائجیشن، آپ کی جو فزیکل موومنٹ ہے، ان مینٹل سوشل جو آپ کی لائف اور ہیلتھ ہے، اس کا نیند کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اس لیے ریسٹوریٹو سلیپ جو ایوریج ایک عام آدمی کو 7 سے 8 گھنٹے 24 گھنٹے میں درکار ہوتی ہے. اچھا، اس کو بھی اگر ہم کورلیٹ کریں کہ ڈیجیٹل سن سیٹ مینس آپ رات کو مغرب کے بعد ڈیجیٹل جو اسکرین ہے اس کی بھی جو بلو لائٹ ہے وہ بھی آپ کے جو نیند کے ہارمون ہیں میلیٹونن ان کے ریلیز ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو اس لیے ڈیجیٹل سن سیٹ آپ نے بیڈ پہ سونے جانے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے ایسی چیزوں سے آپ نے سائٹ ہونا ہے. اور اس کے ساتھ پھر جب یہ آپ کی باڈی کا سرکیڈین ردم ہوتا ہے، باڈی کا بھی ایک کلاک ہوتا ہے 24 آور، کہ ہر عضوے کا اپنا فنکشن کا ٹائم ہے. آپ کی انسولین رات کو 10 بجے کے بعد وہ کام نہیں کرتی جتنا آپ کی صبح اور شام کو کرتی ہے یا ارلی ایوننگ کو کرتی ہے. یہ اگر آپ لیٹ ڈنر کرتے ہیں، رات کو 12 بجے کھاتے ہیں، تو آپ کی انسولین اتنا فنکشن نہیں کرے گی اور وہ آپ کی اوبیسٹی، آپ کا اوور ویٹ، آپ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ بڑھ جائے گا. اور جس کی وجہ سے پھر آپ واک برابر نہیں کر سکیں گے، صبح ٹائم پہ اٹھ نہیں سکیں گے. آپ کی جو کھانے پینے کا پیٹرن اگر ہیلدی نہیں ہوگا تو یہی چیزیں پھر آپ کو کارڈیو واسکولر، ڈائبٹی، ہائپر ٹینشن، اوبیسٹی، اوور ویٹ اس قسم کی طرف لے جاتے ہیں. تو اچھا، پھر آتا ہے کہ الکوہل یا جتنی بھی سبسٹنسز ہیں ان سے اوائڈنس کرنی ہے. ان کا آپ نے ایک اپنی پرسنل ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی چیزوں سے، اسموکنگ اور باقی جو سبسٹنسز ہیں ان کو کم کرنا ہے. اچھا، پھر ایک پلر ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ ہے. جو معاشرے کا سینسبل فرد ہوگا، جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ یقینی طور پہ کسی نہ کسی فکر، کسی نہ کسی ذمہ داری میں ہوگا. اسٹریس کو آپ ہیلدی سمجھیں. آل اسٹریس آر ناٹ ہیلتھلیس. یہ سارے جو ذہنی تناؤ ہیں وہ کسی خاص مقدار تک آپ کو ذمہ داری کا احساس دیتے ہیں. آپ اپنا کام، آپ کی سروسز، اپنی ڈیوٹی، اپنی فیملی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اور معاشرے کی وہ آپ صحیح ڈیلیور کرتے ہیں اور ایک ریسپانسبل سٹیزن بنتے ہیں. تو اس لیے جو یہ ذہنی دباؤ ہے اس کو مینیج کرنا ہے کہ یہ کسی حد سے زیادہ نہ ہو، اس کو مینیج کرنا ہے. اور 7ویں نمبر پہ ہے گریٹیٹیوڈ، جس کو ہم فضل کہتے ہیں، شکر کہتے ہیں. آپ ایک دوسرے سے گریٹنگ کریں، سلام کریں، اچھے رابطے رکھیں، فیملی کے ساتھ اچھا رہیں. سب سے آپ کا جو لائف کا جو پرسنالٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. باہر آپ کتنا بھی مینیج کر لیں، لیکن اگر آپ کی فرسٹ فیملی، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ اگر وہ آپ سے خوش نہیں ہیں تو پھر اس پہ ہمیں اپنی جو ہیلتھی اور ہیپی انسان کوئی بھی ایسی غلط چیز بہت کم کرتا ہے. اور جو صحت مند نہیں ہوگا، جس کی مینٹل اور سول اور باڈی ہیلتھ صحیح نہیں ہوگی، وہ پھر سوشل سماج جو برائیوں کی طرف جاتا ہے. تو آپ گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہے کہ آپ گھر میں جو آپ کو سروسز مل رہی ہے، جو آپ کو کھانا ریڈی ہو کے مل رہا ہے، جو آپ کی باقی جو جب آپ آفس میں جاتے ہیں آپ کے لیے آفس کوئی تو ہے جو نیٹ کلین رکھ رہا ہے، تو ان کو آپ تھینکس کریں. آپ جو نا گریٹیٹیوڈ ہے کہ آپ اگر پیدل چلتے ہیں، آپ کو واک کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی نظر کام کر رہی ہے، آپ کا جسم چل رہا ہے اور آپ ایک ورزش کے طور پہ واک لے رہے ہیں. تو کھانے پینے میں شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے ہاضمے کا نظام صحیح ہے، کہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں اور وہ ہضم ہو رہا ہے. تو یہ گریٹیٹیوڈ اپنے زندگی میں شمار کرنا ہے. اور آخر یہ پرپز، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جو ہماری لائف ہے، جو انرجی ہے،
इन सारों का भी हमसे पूछा जाएगा कि हमने कैसे कहाँ इस्तेमाल की। ये भी एक कुदरत की नेमत है, तो हमें पर्पस होना चाहिए। आज से हम ये पर्पस रखते हैं कि अपनी सेहत, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने इर्द गिर्द की, और इसी वजह से कम्युनिटी की सेहत होगी। सेहतमंद मुआशरा सेहतमंद मुआशरे को जन्म देता है। जितनी कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो एक दूसरे से जो फैलती हैं, अगर एक फर्द भी आज ये पर्पस रखे कि ऐसी सारी बीमारियों से खुद को छुड़ाना है और सेहतमंद रहना है, तो वो सेहतमंद फर्द पूरे मुआशरे के लिए सेहतमंद एक एक्टिविटी का निशान बनेगा, और उसी को देख के और लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो साहब। सर, आपने इतने फसीह और बलीग अंदाज में गुफ्तगू की, मेरे लिए आपने बाकी कोई सवाल छोड़ा ही नहीं है। नाज़रीन करम, आप डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो साहब की रिसर्च कम्युनिकेशन जिसमें वो बहुत सारे पहलुओं पर बात कर रहे थे और हम मुस्तफ़ीद हो रहे थे। उसमें पब्लिक हेल्थ वैल्यूज़ हैं, उसमें रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उसमें मॉरल वैल्यूज़ हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो हमारे लिए फ़ायदा मंद ना हो। इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन करम, अपने मेज़बान एम याकूब अलवी और आज हमारे कैपिटल न्यूज़ के मुतबर मेहमान जनाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो साहब को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए सलाम।